السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284 کی ایکسپوزیشن کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کے قانون مکافات عمل کی بات ہو رہی ہے۔ انسان جو کچھ بھی سوچتے ہیں اور پھر آگے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ سارا پروسیس اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے قانون مکافات عمل کی نظر میں ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ قانون مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا یا برا، کائنات کے اندر اس کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے خود اس کے نفس کے اندر۔ جیسے آپ کوئی بھی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو وہ کام ہارڈ ڈسک میں سیو ہو رہا ہوتا ہے، وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ آپ ہارڈ ڈسک کو کھول لیں تو تب بھی وہ نظر نہیں آتا۔ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتا ہے مانیٹر کے اوپر جو اسکرین ہوتی ہے۔ تو ایسی جو اعمال ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنا نتیجہ بھی مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات جو ہے یہ انسان کے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرے۔ اس کی قرآن مثال یہ دیتا ہے کہ جیسے تم زمین میں کوئی بیج بوتے ہو تو وہی بیج اگتا ہے جو تم بوتے ہو۔ گندم بوتے ہو تو گندم اگے گی، جو بوتے ہو تو جو اگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم گندم بو اور جو اگائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور جو تم محنت کرتے ہو وہ تمہارا محنت کا پھل تمہارے کچھ دیر کے بعد سامنے آ جاتا ہے، فوراً نہیں آتا۔ جو کسان گندم کاشت کرتا ہے تو وہ یا کوئی بھی فصل کاشت کرتا ہے، وہ فوراً اس کے سامنے اس کا نتیجہ نہیں آتا۔ 3 ماہ کی فصل ہے یا 6 ماہ کی یا 1 سال کی، جیسے کماد ہے وہ 1 سال کے بعد اس کا وہ نتیجہ سامنے آتا ہے، پورے سال کی فصل ہے۔ تو وہ یہ بتاتا ہے کہ فوراً نتیجہ سامنے نہیں آتا، کچھ عرصے بعد جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ عرصہ، اس کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو اچھا عمل ہوگا تو اچھا نتیجہ، برا عمل ہوگا تو برا نتیجہ۔ یہ سارا پروسیس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ کا قانون مکافات عمل ہر انسان کے پیچھے پیچھے ہے۔ جیسا وہ کرتا ہے ویسے اللہ کا قانون اس کا نتیجہ مرتب کر دیتا ہے۔ تو یہ شروع میں یہ چیز سمجھ لیں کہ اس آیت کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز اللہ کے قانون مکافات عمل سے چھپا کر لیں گے اور اس کو کوئی علم نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ وہ اس کو اپنے ذہن میں چھپائیں، اپنے مائنڈ میں، یا نہ چھپائیں، ظاہر کر دیں، ہر صورت میں نتیجہ، ہر صورت میں وہ جو عمل ہے وہ لکھا بھی، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اچھے یا برے نتائج وہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس آیت کے شروع میں سمجھ لیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ پھر اس کے اندر مغفرت کا بھی ذکر ہے، وہ بھی قانون سے، یہ جو اللہ کا قانون مکافات عمل ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو مغفرت کا ترجمہ بخشش کیا گیا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت۔ تو حفاظت کیسے ملتی ہے اسی آیت کے اندر بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ربوبیت کرنے والا، ہر چیز کی نشو و نما کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، نشو و نما کرنے والا، ڈیولپمنٹ کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ اور ہر ظاہر ہے جب ہر چیز اسی کی تخلیق کردہ ہے، اسی کو وہ ہر چیز کو وہی پالنے والا ہے، تو وہ پھر ہر چیز کی حقیقت کو بھی تو جانتا ہے۔ ایک کریٹر جو چیز بناتا ہے وہ اپنی چیز کے بارے میں
دوسروں سے بہت بہتر جانتا ہے، سب سے بہتر بلکہ جانتا ہے، کیونکہ یہ کریٹر ہے یونیورس کا بھی انسانوں کا بھی، تو اس لیے وہ کائنات اور انسانوں کی جتنی بھی نیڈز وانٹس ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین، یہ آسمان سے مراد کائنات کی بلندیاں اور زمین سے مراد کائنات کی پستیاں، تو بلندیوں میں اور پستیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور ظاہر انسان بھی اس کے اندر آگے کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں واضح کرنے کے بعد اپنی ملکیت کو، اپنے رب ہونے کو، اپنے علم کو واضح کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کر دو یا تم اسے چھپاؤ، یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل کا حساب کرتا ہے اور محاسبہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یحاسبکم ہے، تمہارے ہر عمل کا حساب کرتا ہے اور محاسبہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ما فی انفسکم ہے نا، اپنے نفسوں میں چھپاؤ۔ یہ نفس کیا ہے؟ مائنڈ، جہاں پہ سوچ جنم لیتی ہے، جو خیالات کا مرکز ہوتا ہے، جو کنٹرول کرتا ہے، یعنی تمام باڈی کو جو بھی سوچتا ہے تمام باڈی اسی کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو یہ خیالات کا، سوچ کا مرکز ہوتا ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، یہ رولنگ پوزیشن میں ہوتا ہے۔ قرآن اس کی بات کرتا ہے کہ تم اس مائنڈ کے اندر اگر کچھ چھپا بھی لو تو تب بھی ہمارا قانون مکافات عمل جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ نکالتا ہے، تمہیں کوئی اسکیپ حاصل نہیں ہے ہمارے قانون سے۔ تو یہ چیز آگے کہتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اب یہاں پر یہ بڑا اہم ہے یہ جو الفاظ ہیں، کیونکہ تراجم میں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ قانون کا اللہ ہے، رول آف لا اس کے ہاں ہے، اس کے ہاں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہم جب اپنے قوانین کو بنایا تو ہم خود بھی ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وہ اتنا اصول پسند، قانون پسند ہے، تو اس سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی وہ اپنی قانون کی خلاف ورزی کر کے جس کو چاہے بخش دے، اور یعنی وہ مجرم کو بھی بخش دے، بالکل نہیں۔ جس کو چاہے وہ عذاب دے دے، یعنی کسی صحیح آدمی کو بھی عذاب دے دے جس کا عمل صحیح ہو، تو بالکل یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ اپنے ہی قانون کی وائلیشن کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ تو خود کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اس کے معنی ہے کہ جو اچھے کام کر کے حفاظت لینا چاہتا ہے اللہ کا قانون مکافات عمل اسے حفاظت دیتا ہے۔ یہ ہے جو حفاظت لینا ہی نہ چاہے اس کو زبردستی تو حفاظت نہیں مل سکتی۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا قانون مکافات اسے حفاظت دیتا ہے جو اچھے کام کر کے حفاظت لینا چاہے۔ یہ چیز سمجھ لیں، میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اسے عذاب دیتا ہے جو برے کام کر کے عذاب لینا چاہے۔ اب چیز سمجھ آئے گی یہ جو الفاظ ہیں اس کے میننگ کیا ہیں اور پھر تراجم میں کس طرح سے ان کو بدلا گیا۔ تو وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کہ کیا ہے؟ اور اسے عذاب دیتا ہے کون؟ اللہ کا قانون مکافات عمل اسے عذاب دیتا ہے جو برے کام کر کے عذاب لینا چاہے۔ جو لینا چاہتا ہے عذاب اسے عذاب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو عذاب لینا نہ چاہے اپنے آپ کو صحیح رکھے، صلاحیت بخش کام کرے تو اللہ اسے بھی عذاب دے دے، بالکل نہیں، اسے نہیں عذاب دے گا، اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا قانون مکافات عمل یہ ساری مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے، ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق نتیجہ مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آگے کہتا ہے کہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہ دیکھیں لاجیکلی بتا رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا ہے،
ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا یعنی قوانین بنانے والا، ان کے اوپر پھر مکمل کنٹرول رکھنے والا، کیونکہ اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز کے پیمانے مقرر کرے، اس کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول ہو، اس لیے اس کے ہاں یہ قانون مکافات عمل ہے جو انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ مرتب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو ہر چیز کے پیمانے مقرر کرتا ہے، یعنی قوانین مقرر کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے قوانین سے کوئی روح گردانی کر کے اپنا کوئی راستہ بنا لو نجات کا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اسکیپ حاصل نہیں ہے اس کے قوانین سے، تم کہیں اللہ کے قوانین سے بچ نہیں سکتے۔ تو جہاں جاؤ گے اس کا قانون تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو واچ کر رہا ہے، اس کا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے، کیونکہ یہ سارے قوانین بنانے والا اللہ ہے جس کے پاس مکمل اختیار، مکمل کنٹرول ہے۔ وہ جب اپنے قوانین کی خلاف ورزی خود نہیں کرتا، تو جب تم اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے جو سراسر تمہاری بہتری کے لیے ہیں، تو پھر تم بھی اپنی تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔